بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ہی ڈی این اے۔ کل بات شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ ہم محسوسات کے ذریعے اللہ کے وجود پر دلیل قائم کرتے ہیں، سائنسی مشاہدات کو ہم بطور دلیل قبول کرتے ہیں۔ گزشتہ درس میں باتیں ہوئی کہ اس کائنات کی ابتدا ایٹم سے ہوئی، انسان کی ابتدا خلیہ سے ہوئی، اور وہ خلیہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو 10 لاکھ مرتبہ بڑا کریں، بڑا کرنے کے لیے کلک کریں، پھر وہ نظر آتا ہے۔ یہ اتنا چھوٹا خلیہ ابتدا ہے انسان کی تخلیق کی۔ یہ بات ہو گئی۔ پھر ہم پہنچے تھے کہ اس خلیہ کے اندر پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ڈی این اے کہا جاتا ہے۔ اتنے باریک خلیہ کے اندر، اس سیل کے اندر پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ڈی این اے کہتے ہیں، اور یہ خلیہ تکثر بالانقسام کہ یہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 الاخر ایسے بڑھتا جاتا ہے۔ اس کی تقسیم جو تقسیم ہوتا جائے گا پھر اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ آج ہمارا درس ہے مختصر سا، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، وہ ہے کہ یہ ڈی این اے کیا ہے۔ یہ سوال ہو گیا، جواب انہوں نے فرمایا کہ ڈی این اے، مفسر قرآن دام ظلہ العالی، وہ فرماتے ہیں کہ انسانی جسم کو ادارہ کرنے کے لیے، انسانی جسم کی تدبیر کے لیے، انسانی جسم کو ڈائریکشن دینے کے لیے ایک انسان، اس ایک چیز ہے جس کا نام ڈی این اے ہے، جو پورے اس انسان کے جسم کو، اس سسٹم کو چلاتا ہے، ادارہ کرتا ہے۔ وہ ہوتا کہاں ہے؟ گزارش تھی کل کے درس میں بھی، آج بھی ہے، وہ ہوتا ہے اس خلیہ، اس سیل کے سینٹر میں۔ اب ترتیب بنائیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا، پڑھتے ہوئے بھی، مباحثہ کرتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی۔ انسان کی ابتدا ایک خلیہ، ایک سیل سے ہوئی، وہ پہلا ابتدا میں ٹھیک ہو گیا۔ وہ خلیہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے 10 لاکھ مرتبہ اس کو بڑا کرنا پڑتا ہے۔ دو باتیں، اس اتنے چھوٹے خلیہ کے اندر پھر ڈی این اے ہوتا ہے جو اس پورے انسانی جسم کو ہدایات دیتا ہے، اس کو چلاتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو یہ چیز دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سمجھنے میں۔ یہ گوگل پر بھی آپ سرچ کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ 2 رسی نما چیزیں آپ کو نظر آ گئی، جو رسی ہوتی ہے، دھاگے ہوتے ہیں 2، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ڈی این اے ہے۔ اچھا، یہ پھر سیدھی بھی نہیں ہے، آپ نے غور سے دیکھا، بار بار اس کو دیکھو، سیدھے نہیں ہیں یہ رسی یا دھاگے، جو بھی اس کا نام کا ہے، یہ ٹیڑھے میڑے ہیں، پیچیدہ سے ہیں۔ یہ جو ہے، یہ پیچیدہ سے 2، یہ ہے ڈی این اے ہے۔ اچھا، پھر یہ ڈی این اے خود کیسے بنتا ہے؟ 3
ارب ذرات، پوری توجہ، 3 ارب ذرات اکٹھے ہوتے ہیں، ان سے یہ ڈی این اے بنتا ہے۔ یہ جو 2 آپ کو رسیاں دھاگے نظر آ رہے ہیں، ان ذرات کو اردو میں سالمہ کہتے ہیں، انگلش میں مالیکول۔ یہ بھی آپ نیٹ پر سرچ کریں، گوگل پر آپ بتا دے گا کہ یہ مالیکول سالمہ، اس کی تعریف وہاں ویکیپیڈیا پر آپ دیکھیں گے، یہ لکھی ہے کہ 2 یا زائد جوہروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اب یہ زائد کا مجموعہ ہے، بہت سارے ہیں، 3 لاکھ ذرات ہیں، جوہروں کا مجموعہ ہوتا ہے جو آپس میں کیمیکل بانڈ کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اردو میں ان کو سالمہ کہتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمانا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب ترتیب سے چلیں، اور بھی وضاحت کرتا ہوں۔ انسان کی تخلیق خلیہ سے ہوئی، اس خلیہ کے اندر مرکز میں ایک چیز ہے جسے ڈی این اے کہا جاتا ہے۔ وہ ڈی این اے 2 رسیاں یا 2 دھاگے جو بھی نام رکھیں اس کی مانند ہے، اور وہ 2 رسیاں 3 ارب ذرات سے مل کر بنتی ہیں، اور ان 3 ذرات کو کہا جاتا ہے مالیکول۔ اس میں انسانی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ اور وہ ذرات، وہ جو 3 ارب ذرات ہیں، جب اس کی ترتیب تنظیم سیٹ ہو جاتی ہے ان ڈی این اے کے جو دھاگا نما چیز ہے اس پر، اس کے بعد انسان کی زندگی کا جو ہے وہ شمع روشن ہوتی ہے، حیات انسانی کا نور روشن ہوتا ہے۔ یہ ہے ڈی این اے۔ اگر آپ اس کو اردو میں پڑھیں تو میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو، گوگل پہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ ڈی این اے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کا مخفف ہے۔ اس میں انسانوں اور تمام جانوروں کے جسم میں پایا جانے والا وراثتی مادہ ہوتا ہے۔ انسانی جسم کی اکائی خلیہ ہے، وہ عربی میں کہا خلیہ، انگلش والے نے کہا سیل، اردو والے کہتے ہیں خلیہ، وہ ہے۔ اس خلیہ کے درمیان میں ہوتا ہے جس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے تمام خلیوں میں ایک جیسا ہی ڈی این اے پایا جاتا ہے، یعنی ہر خلیے میں ایک ہوتا ہے۔ ہر انسان کا ڈی این اے دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے ڈی این اے کا نصف حصہ اپنی والدہ اور بقیہ اپنے والد سے وصول کرتا ہے۔ ان دونوں ڈی این اے کے مخصوص مرکب سے انسان کا اپنا ڈی این اے بنتا ہے۔ ڈی این اے میں انسان کے بارے میں بنیادی معلومات ہوتی ہیں۔ میں نے گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ جو لاشیں ناقابل شناخت ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اتنی لاشوں کا ہم نے ڈی این اے کیا، اور ڈی این اے یہی ہوتا ہے۔ چونکہ یہ وراثتی مادہ ہوتا ہے، جب میرا ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے، مختلف چیزوں سے ہوتا ہے یہ، ہر خلیے سے، تو اس سے میرے باپ کا، میری ماں کا، اس لحاظ سے ان کے جو خلیے ہیں وہ کہیں ملاپ ہوتا ہے، چونکہ یہ وراثت میں آ رہا ہوتا ہے ماں اور باپ سے۔ تو ڈی این اے ٹیسٹ اس لیے کیا جاتا ہے۔ بس اب تھوڑی سی ترتیب رکھیں، کیا ہوتا ہے؟ انسان کی ابتدا ایک خلیہ، یہ خلیہ ہو گیا سیل، اس سیل کے اندر ہوتا ہے ڈی این اے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ 2 دھاگوں کی مانند ہوتا ہے جو خمدار ہوتے ہیں، یعنی سیدھے نہیں ہوتے، میں نے آپ کو اس کی تصویر بھی دکھا دی۔ اور وہ دھاگے کیسے بنتے ہیں؟ 3 ارب ذرات
پر مشتمل ہوتی ہیں وہ دو دھاگے، جن کو اردو میں سالمہ اور انگلش والے ان کو مالیکول کہتے ہیں، ٹھیک؟ وہ ذرات جب منظم ہو جاتے ہیں، ایک خاص طریقے سے ترتیب پا جاتے ہیں، پھر حیات انسانی جو ہے وہ روشن ہوتی ہے۔ وہ جو ڈی این اے ہے، وہ جو خلیے کے سینٹر میں ہے، وہ انسانی جسم کو ادارہ کرتا ہے، وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا، پھر وہ جو دو موجود ہیں، جو میں نے آپ کو تصویر دکھائی، دو رسی ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، خوب ان پر جو ذرات ہوتے ہیں، یہ ذرات در حقیقت ان ذرات میں انسان کی تمام عادات اور خصلتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے جینز، اور وہ جینز اس رسی کا پر، وہ جو ڈی این اے ہے اس پر 3% ہوتے ہیں، 3% میں وہ ہوتے ہیں، اور جو حصہ خالی ہوتا ہے، باقی والا 97% جو خالی ہے، وہ خالی حصہ باقی جینز کو آرڈر جاری کرتا ہے کہ یہ کرو، فلان کرو، جو بھی جن کی اپنی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ایک مختصر سے تھا کہ ڈی این اے کیا ہے۔ آج اس کو یہیں ختم کرتے ہیں تاکہ کچھ بات سمجھ آ جائے۔ کل پھر ہم جائیں گے، شروع کریں گے اگلی بات کہ یہ جو جینز ہیں، ان جینز کا انسان کی زندگی میں اور انسان کے جسم میں ان کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، اس کا سلسلہ آیا قرآن میں بھی اس کا کوئی ذکر ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو کل اگلے درس میں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ ماہی ڈی این اے فرماتے ہیں اِنَّ لِلْجِسْمِ مُدِيرًا وَمُدَبِّرًا، ہمارے جسم کا ایک مدیر، ایک سربراہ، سرکردہ، چلانے والا، مدبر، تدبیر کرنے والا ہے، جو اس جسم کو، اس سسٹم کو چلاتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اس کو دیکھ کرتا ہے، یسمّیٰ ڈی این اے، اس کا نام ہے ڈی این اے، جو اس پورے ہمارے سسٹم کو چلاتا ہے، ٹھیک؟ وَهَذَا الْمُدِيرُ، اور یہ ڈی این اے ہوتا کہاں ہے؟ يَسْكُنُ فِي وَسَطِ الْخَلِيَّةِ، یہ اس خلیہ، سیل، وہ جس کو 10 لاکھ مرتبہ بڑا کیا تھا تو پھر نظر آیا تھا، یہ اس کے بھی اندر ہوتا ہے، اس کے سینٹر میں ہوتا ہے۔ تُصْدِرُ الْأَوَامِرَ إِلَى الْخَلَايَا، اور یہ باقی خلیوں کو آرڈر جاری کرتا ہے، کیا؟ لِلْقِيَامِ بِوَظَائِفِهَا، ہر خلیے، ہر سیل کو آرڈر کرتا ہے، تو یہ کر، تو یہ کر، تو یہ کر، کس لیے؟ لِإِدَارَةِ أُمُورِ الْجِسْم، جسم کے جو امور ہیں، کسی نے کمزور ہونا ہے، کسی نے بڑا ہونا ہے، کسی نے صحت مند کی بیماری، الاخری جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، باقی سیل جو ہوتے ہیں خلایا ان کو۔ اچھا، ہے مصداق، آیا اس ڈی این اے کا کوئی قرآن مجید میں بھی ذکر ہے؟ مفسر قرآن دامہ ظلہ العالی فرماتے ہیں ہاں ہے۔ کہاں پر؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی، ثم ہدیٰ، پھر اس کو ہدایت دی۔ وہ جو ڈی این اے ہے، جسم کو خلقت بخشنے کے بعد اس جسم کا جس کو ہادی بنایا، وہ وہی ڈی این اے ہوتا ہے جو جسم کو رہنمائی کرتا ہے۔ توجد داخلہا حبلان، اس خلیہ کے اندر، میں نے آپ کو تصویر دکھائی ہے، خلیہ کے اندر 2 رسیاں، رسی نما چیزیں ہوتی ہیں، 2 اس قسم کی، آپ رگیں کہہ دیں، دھاگے نما ایسی چیزیں ہوتی ہیں،
ملتویان جو سیدھی بھی نہیں ہیں، پیچ و خم کھاتی ایسے ٹیڑھی میڑھی ہیں، یشتملان علی 3 ملیارد ذرات جو 3 ارب ذرات پر مشتمل ہیں، وہ 2 رسیاں. تو سما مالیکول، انگلش میں ان کو مالیکول کہتے ہیں، اردو میں آپ ویکیپیڈیا پہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں سالمہ، اس کو کہتے ہیں، تعریف ہی میں نے آپ کو دی. یکمنو فیہا سر الحیات، وہ جو ذرات ہیں، وہ جو سالمہ ہے، وہ جو مالیکول ہیں، ان میں انسانی زندگی کا راز پوشیدہ ہے. یہ سارا سسٹم وہاں سے چل رہا ہے. کما انہ اکتشفا فن تنا، سن 2000 میں یہ بات کشف ہوئی. کون سی؟ کہ ان نور الحیات یلمع عندما یتم الترتیب والتنظیم فی هذه الذرات، کہ یہ 3 ارب ذرات، یہ سالمیں، یہ مالیکول جب اس خیط حیات یعنی اس ڈی این اے کی اس کی جب ایک خاص طریقے سے منظم اور مرتب ہو جاتے ہیں علی خیط الحیات، زندگی دھاگے پر، یعنی اس اور ڈی این اے کو، وہ جو میں نے گزارش کی ہے کہ جب یہ اکٹھے ہوتے ہوئے 2 رسی نما یا 2 دھاگے نما چیزیں بن جاتی ہیں، تو اس کے بعد انسانی زندگی کا نور چمکتا ہے، یعنی پھر حیات انسانی کا جو سسٹم ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اچھا، توجد فی داخل ہاوین الحبلین، یہ جو 2 رسی نما چیزیں ہیں ان میں پائے جاتے ہیں ذرات فی عدد ملائی، کئی ملین ذرات اور پائے جاتے ہیں. اچھا، ففی ہذہ الذرات، یہ جو کئی ملین ذرات اور پائے جاتے ہیں، ان ذرات میں التی تکون فی اعلی نظام متقن، جو ایک انتہائی پختہ نظام کے درمیان ہیں، کیا پائے جاتے ہیں ان ذرات میں؟ کیا ہوتا ہے؟ تکملو جمیع خصائل الانسان، انسان کی تمام خصلتیں، عادات و اطوار اسی میں پوشیدہ ہوتے ہیں. وہ جو دیگر ملین ہا ذرات اس ڈی این اے میں پائے جاتے ہیں اضافی، تو سما جین، جن کو جین کہا جاتا ہے، جین. وَتُوجَدُ جین علی 3% من حبل، البتہ یہ جین اس ڈی این اے میں، اس کی جو رسنما چیز ہے اس پر 3% پائے جاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ان الحبل الذی یخلو من ذرات جین، لیکن ڈی این اے کا وہ حصہ، وہ رسی کا وہ حصہ، وہ جو 97% جو باقی ہے جس میں یہ جینز نہیں ہوتے، یصدر الاوامر، وہ ان جینز کی طرف اوامر صادر کرتا ہے. اب آپ نے توجہ کرنی ہے، یعنی کیا ڈی این اے کیا ہو گیا کہ 3 لاکھ ذرات کا مجموعہ ڈی این اے ہو گیا، پھر اس میں کئی ملین اور ذرات ہیں جن کو جینز کہتے ہیں، اور اسی میں ہی تمام انسانی خصلتیں ہوتی ہیں. اور وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے خلیہ میں. خلیہ کتنا بڑا ہے؟ جس کو دیکھنے کے لیے 10 لاکھ مرتبہ بڑا کرنا پڑتا ہے. اور یہ ڈی این اے ایک وراثتی مادہ ہے، چونکہ ماں باپ سے میرا ڈی این اے بنا، پھر میرے اور میری بیوی سے پھر اور ڈی این اے بنے گا جو میری اولاد میں جائے گا، پھر اس طرح وہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اسی لیے ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، چونکہ اس سے انسان کی نسل کا، اس کے ماں باپ کا، اس کے بھائیوں کا، فلاں کا پتہ چلتا ہے. اب یہ سارا سسٹم سائنس نے ہمیں بتایا، سائنس نے بنایا نہیں ہے، سائنس نے بتایا، سائنس نے کشف کیا، سائنس نے مشاہدہ کیا. ان مشاہدات سائنسیہ کو ہم دلیل بنا رہے ہیں. کیا آخر یہ سب کچھ اتفاقاً بن گیا یا کسی مدبر نے باقاعدہ ارادے سے اور قصد سے اس کو بنایا؟ تو جس کے ارادے اور قصد سے بنا ہے ہم اسے اللہ کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد.